السلام علیکم۔ کے وائی آن لائن اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سیدہ سائمہ، اور آج ہم لے کر آئے ہیں دوسرا لیکچر۔ اچھا، پہلے لیکچر میں ہم نے یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ اسٹوری ٹیلنگ کیا ہے، اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں ہے، لوگ اس کو کس طرح سے ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنے واقعات کے ساتھ، اور اس کو کس طرح سے یاد رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بچوں ہم اپنے پریویس لیکچر میں دیکھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے امپیکٹ وغیرہ کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں۔ چلیں بڑھتے ہیں اب آج کے لیکچر کی طرف۔ پیارے بچوں، جس طرح سے ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہماری اپنی باڈی ہے وہ سیل سے بنی ہے، ہم اگر کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو وہ اینٹیں، گارا، مٹی، پتھر، پانی، ان سب چیزوں سے مل کر مکان بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جو کہانی ہے اس کے بھی کچھ بیسک ایلیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بغیر کہانی مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ وہ بیسک ایلیمنٹس کون کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو ہم کسی بھی کہانی کے پلرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہانی کے 5 بنیادی جو ایلیمنٹس ہیں اس میں جو سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے بچوں وہ ہے ایک جاندار کردار۔ ٹھیک ہے، اب وہ کردار کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کریکٹر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہیومن کریکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیز بھی ایون کے کریکٹر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کردار جو ہے اس کے بغیر کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا، اور ایسا ہے کہ اگر میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں کہ ایک بچہ تھا، یہ تھا، وہ تھا، مطلب اس کے ساتھ اگر میں کچھ بھی کہانی آپ کو جوڑ کے سناتی ہوں تو وہ آپ کو اتنی اچھی نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن جیسے میں اس کے ساتھ کوئی نام لے دیتی ہوں، فرض کریں کہ احمد ایک بچہ تھا، وہ بہت غریب تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بھی کہانی میں کچھ بھی مزیداری نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، آپ کو یہ جاننے کا تجسس ضرور ہوگا کہ احمد کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جو کہانی کا جو پہلا جو ستون ہے، جو پہلا ایلیمنٹ ہے، جو پہلی اس کی بیسک چیز ہے وہ ہے کردار۔ کردار، ایسا کردار جو ہماری زندگیوں کے بالکل قریب ہو، جنہیں ہم اپنے ساتھ بہت زیادہ قریب محسوس کریں، جس کے ساتھ ہماری ایسوسیشن بہت زیادہ ہو، تو ایسا کردار جو ہے وہ زیادہ توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں، کردار کے ساتھ ایسا ہے کہ ہماری ایسوسیشن ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ہمیں ان کرداروں کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں وہ کردار اپنے ہی لگتے ہیں۔ ایسا ہے کہ ہم ان کرداروں کے ساتھ جب ہماری ایسوسیشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان کرداروں میں خود کو دیکھنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہیروز ہیں وہ ہمیں پسند آتے ہیں، ان کا مطلب ہیرو ہوتے ہیں نا، تو کسی بھی کہانی کا جو ہیرو ہوتا ہے وہ ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے، وہ ہمیں پسند آتا ہے، اس کے ساتھ ہماری خوشیاں جڑ جاتی ہیں، اس کے غم ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اگر کردار خوش ہے، ہیپی ہے، پرجوش ہے، تو وہی چیزیں، وہی جذبہ ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور اگر کردار دکھی ہے، وہ کسی تکلیف میں ہے، تو اس کے ساتھ ہماری ہمدردی، محبت، اور حتیٰ کہ بعض دفعہ تو ہم اتنا کرداروں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک رہے سب۔ اور کردار کا ایم، جو بھی کردار ہے اس کا ایم جتنا بھی امپورٹنٹ ہوگا، جتنا وہ اپنے ایم کے پیچھے ایمبیشیس ہوگا، اتنا ہی کہانی جاندار ہوگی اور وہ کردار بھی جاندار ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہانی کے کردار کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو کہانی یا اس کا پلاٹ تو بھول جاتا ہے، لیکن وہ اچھے کرداروں کو، اس میں موجود کرداروں کو بہت دیر تک یاد رہتے ہیں اور کردار ان کو یاد رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بھی بچپن میں بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی، ان کے کردار آپ کو یاد ہوں گے۔ کہانی کا دوسرا ستون ہے منظر نگاری یا پس منظر۔ ٹھیک ہے، یا منظر کشی۔ اس سے مراد وہ جگہ، وقت، ماحول اور حالات ہیں جن میں کہانی کے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ سننے والے کو اور دیکھنے والے کو یہ چیز بتاتی ہے کہ کہانی کب، کہاں اور کن حالات میں واقع ہوئی۔ اچھا پس منظر کہانی کو حقیقت کے قریب اور زیادہ دلچسپ بنا دیتا ہے۔ چلیں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں۔ اتنی گرمیوں میں سردی کی مثال دوں تو زیادہ اچھا امپیکٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ سردیوں کی ایک دھند بھری صبح تھی، گاؤں کے چاروں طرف کھیت لہلہا رہے تھے اور لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سردیوں کی صبح تھی، گاؤں اور کھیت کا کہانی سے گہرا تعلق ہے۔ تو یہی الفاظ منظر کشی ہے، اور منظر کشی کے ذریعے کسی جگہ، کردار یا ماحول کو ایسی خوبصورت تصویر بنا کر پیش کرنا ہے کہ وہ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس ہو۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کے تیسرے ستون کی طرف، تیسرے پلر کی طرف، جو یہ ہے کشمکش اور چیلنج، اور میرے خیال میں یہ کہانی کی روح ہے۔ اگر کہانی میں کوئی مسئلہ، رکاوٹ یا آزمائش نہیں ہو تو وہ بے جان اور غیر دلچسپ ہوتی ہے، اور کشمکش سے مراد وہ اندرونی اور بیرونی ٹکراؤ ہے جس کا سامنا مرکزی کردار یا ہیرو جو ہے وہ کرتا ہے، جبکہ چیلنج وہ مشکل یا ہدف ہے جسے حاصل کرنے کے لیے کردار مسلسل محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اور یہی جدوجہد جو ہے تجسس، سنسنی اور دلچسپی پیدا کرتی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کہانی اور کرداروں کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔
اچھا بچوں، ایسا ہے کہ یہ کشمکش دو طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کنفلکٹس جو ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اندرونی اور بیرونی، ٹھیک ہے؟ اندرونی کنفلکٹس وہ ہوتے ہیں جو کردار خود کے ساتھ، جو اس کے اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا اپنا دل، ضمیر کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، حالات کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ تھوڑا فیصلہ کرنے میں مشکلات کا سامنا اس کو پیش آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اندرونی کشمکش ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب بیرونی کشمکش ہوتی ہے وہ چیزیں جس سے وہ حالات، وہ واقعات، ٹھیک ہے، وہ مصائب جو باہر سے ہوتے ہیں وہ اس کی بیرونی مشکلات ہوتی ہیں۔ چلیں اس کو بھی ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک پہاڑی گاؤں میں رہنے والا چرواہا جو روزانہ اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے پہاڑوں پر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دن اچانک شدید برف باری کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا، تو اس نے ہمت نہ ہاری، جانوروں کو محفوظ غار میں جمع کیا، آگ جلائی اور موسم بہتر ہونے اور راستہ کھلنے کا انتظار کیا، اور اس کے بعد وہ اگلے دن بحفاظت گاؤں پہنچ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس مثال میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شدید برف باری اور راستہ بند ہو جانا کشمکش ہے یا کنفلکٹ ہے، جبکہ وہ اپنی جانوروں کی جان بچا کر محفوظ مقام پر پہنچنا اس کے لیے چیلنج تھا، ٹھیک ہے؟ کشمکش اور چیلنج جو ہیں وہ کہانی کو جاندار، مؤثر اور یادگار بناتے ہیں۔ یہ کسی بھی کردار کی ہمت، صبر، عقل اور عزم کو نمایاں کرتے ہیں، اور کہانی کے ساتھ، کردار کے ساتھ ہماری جو آخر تک ہے وہ جڑے رہنے کی ایک صلاحیت جو ہے وہ انہی کنفلکٹس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں کہانی کے چوتھے ستون کی طرف یا چوتھے پلر کی طرف، جو کہ ہے عروج کا پلاٹ اور تسلسل۔ اس لیول کو، جب کہانی اس لیول تک پہنچتی ہے، یہ کہانی کا یہ لیول جو ہے اس کو کہانی کا کلائمیکس بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہانی کی کامیابی میں بنیادی کردار ادا یہی کرتا ہے، یعنی کہ پلاٹ کا عروج۔ یہ اس مرحلے کو کہتے ہیں جب کہانی اپنے سب سے اہم، دلچسپ اور سنسنی خیز موڑ پہ پہنچتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے مرکزی کردار کو اپنی سب سے بڑی مشکل یا چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں پڑھنے والے کی، سننے والے کی یا دیکھنے والے کی جو ہے وہ دلچسپی اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے ویڈیو کو یا کہانی کو یا کتاب اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ فل جکڑا ہوا ہوتا ہے کہانی کے اندر، وہ فل ڈوبا ہوا ہوتا ہے، فل جکڑا ہوا ہوتا ہے، یہی چیز ہے پلاٹ کا عروج، ٹھیک ہے؟ اب ہم بڑھتے ہیں تسلسل کی طرف۔ اب تسلسل کیا ہوتا ہے؟ مسلسل کسی چیز کا ہونا تسلسل کہلاتا ہے۔ تو اب کہانی میں واقعات ایسے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیو ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور ہر واقعے کا پچھلے واقعے کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ہو، تاکہ جس کی بیس کے اوپر کہانی، سٹوری آگے بڑھے۔ اور اگر کہانی میں تسلسل نہیں ہو تو دیکھنے والا، سننے والا ڈیفینیٹلی بور ہو جائے گا، وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سر یا پیر کیا ہے اس کا، اس کو سر پیر کی کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی، تو وہ الجھن کا شکار ہو جائے گا اور کہانی اپنا اثر وہیں سے کھو دے گی۔ تو پلاٹ کا عروج اور تسلسل یہ دونوں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کیونکہ یہ کہانی کے اندر جوش، تجسس اور اثر پیدا کرتی ہیں، اور یہی کہانی کو مربوط، واضح اور آسان فہم بناتی ہیں، اور یہ دونوں عناصر مل کے کہانی کو مضبوط بھی بناتے ہیں، مؤثر بھی بناتے ہیں، یادگار بھی بناتے ہیں۔ اور جتنا پلاٹ سٹرونگ ہوگا، جتنا کلائمیکس امپورٹنٹ ہوگا، اتنا ہی دیکھنے والا، سننے والا اس کے ساتھ ڈوبا ہوا ہوگا، اس کے اندر فل ڈوبا ہوا ہوگا، وہ چھوڑ کے نہیں جا سکے گا، ٹھیک ہے؟ تو سٹوری ٹیلنگ میں پلاٹ کی اہمیت آپ کو پتہ چل گئی ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ چلیں جی، ہم پہنچ چکے ہیں کہانی کے 5ویں ستون کی طرف، جو کہ ہے انجام، منطق اور سبق، ٹھیک ہے؟ کہانی کا انجام، کہانی کا وہ آخری حصہ ہوتا ہے جہاں پہ تمام واقعات اپنے منطقی انجام کو پہنچتے ہیں اور کہانی سمٹ کر مکمل ہو جاتی ہے۔ اور ایک اچھا انجام جو ہے وہ کہانی سننے والے کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں اطمینان پیدا کرتا ہے اور کہانی کو یادگار بنا دیتا ہے۔ اچھا، منطق سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ تمام واقعات حقیقت سے قریب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، اور کرداروں کے فیصلے، ان کے اعمال اور واقعات ایسے ہوں جو عقل اور حالات کے مطابق درست محسوس ہوں۔ غیر منطقی واقعات کہانی کے اثر کو کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اکثر کوئی ڈرامہ بھی دیکھتے ہیں تو اس کا اینڈ اگر آپ کو اچھا نہیں لگے تو آپ خود سے سوچتے ہیں کہ اس کا اینڈ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، یا اس کی ایک دو ایپیسوڈز بعض دفعہ میرے ذہن میں تو آتی ہیں، آپ کے ذہن میں بھی آتی ہوں گی کہ اس کہانی کی ایک آدھی ایپیسوڈ مزید ہونی چاہیے تھی جس میں یہ چیزیں اس طرح سے دکھا دیتے، ٹھیک ہے؟ تو کہانی کا اینڈ اگر اچھا نہیں ہو تو کہانی، میرا خیال ہے کہ کہانی جو ہے وہ مر جاتی ہے اگر کہانی کا اینڈ اچھا نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ اور کہانی سے ملنے والا جو سبق ہے وہ کہانی کا نچوڑ ہے۔ اگر کہاکاری کو، اگر سننے والے کو، اگر دیکھنے والے کو کوئی سبق ہی اس سے نہیں ملا، اس نے کوئی لیسن نہیں سیکھا،
اس کی زندگی میں کسی طرح سے کوئی چینج نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو کہانی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ 12-14 قسطوں کا ڈرامہ دیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، پھر وہ 25-30 منٹ کا کوئی اس طرح سے لیکچر دیکھنے کا بھی میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں، اگر آپ نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا تو، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اس واقعے کو نا میں مطلب اس سارے اینڈنگ کو، اسٹرانگ اینڈنگ کو آپ کو نا ایک چھوٹی سی اگزامپل کے ذریعے سے سمجھاتی ہوں، اور اگزامپل میں لے لیتی ہوں آپ لوگوں کے بچپن کی کہانیوں میں سے جو آپ نے بچپن میں سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ کہانی سب کو یاد ہے، 4 بیٹے تھے کسان کے جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور کسان ان کی اس مطلب ان کے اس اتفاق اور اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ ایک دن لکڑیوں کا گٹھا منگوایا اور اس کو باندھ دیا، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس کو توڑو، تو کوئی بھی سارے بیٹے مل کے بھی اس کو نہیں توڑ سکے کیونکہ یونٹی ہو چکی تھی، وہ ایک لکڑی نہیں تھی، وہ ایک گٹھا بن چکا تھا، ٹھیک ہے، اور کسان کے بیٹے اس کو توڑنے میں ناکام ہوئے۔ تو پھر اب اس نے اپنی تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کی، تھوڑا سا طریقہ بدلا اور کہا اپنے بیٹوں سے کہ ایسا کرو، ان کو کھول دو گٹھے کو، ایک ایک لکڑی کو باری باری مل کے سب توڑ لیں۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے بہت جلدی وہ ساری لکڑیاں توڑ دیں، ٹھیک ہے۔ کسان بچوں کو جو چیز سمجھانا چاہ رہا تھا وہ بچوں نے سمجھ لی، بچوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے آئندہ جو ہے پیار، محبت اور اتفاق سے رہنے کا فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس مثال میں بیٹوں کا متحد ہو جانا، ان کا اکٹھا ہو جانا، ان کا سبق سیکھ لینا ایک اچھا پازیٹیو انجام ہے، ٹھیک ہے۔ اب لکڑیوں کی مثال یا گٹھے کی مثال دے کر اس کسان نے اپنے بچوں کو اتفاق کی برکت، بھائیوں کے درمیان پیار محبت کی اہمیت کو بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہ بتا دیا کہ اتحاد میں، اتفاق میں طاقت ہے اور آپس کی محبت کامیابی کی کنجی ہے، اگر مل جل کر رہو گے تو کوئی بھی توڑ نہیں سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو انجام، اینڈ، منطق اور سبق یہ کہانی کو مکمل، مؤثر اور بامقصد بناتے ہیں، اور یہی چیز پڑھنے والے کے اوپر، سننے والے کے اوپر اور دیکھنے والے کے اوپر نا بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے، اور یہی چیز ہے، یہ انجام ہے، یہ اینڈ ہے جو کہانی کو دیر تک ہمارے ذہنوں میں نقش کر دیتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں یاد رہ جاتی ہے یہ چیز، اور ہم بہت دیر تک اس کو، چیزوں کو دوسری کہانیوں کے ساتھ بھی نا ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہانی کے سارے ستون جو ہیں، پلرز جو ہیں، وہ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آپ اب اس قابل بھی ہو جائیں گے یا ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ کہ آپ اب کوئی بھی ڈرامہ دیکھیں، کوئی ویڈیو دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر چاہے وہ ایک واقعے کی ہی کہانی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کا جائزہ لینے کے قابل ہو گئے ہوں گے، آپ کو اس کے پور اینڈ کونس کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کو اس کی خوبیاں، خامیاں یا اس کے جھول جو ہیں وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے کہ کہانی کے اندر کہاں پہ کمی ہے، کیا اس کا اینڈ کیسا ہونا چاہیے، اور آپ اس سے کیا سبق سیکھیں گے، اس کے کردار کتنے اسٹرانگ ہیں، اس کے واقعات میں کتنا کنیکشن ہے، کتنی کنیکٹیوٹی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو کہانی کے سر پیر کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ نے جو کہانیاں سنی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، ان کو آپ کتنا اس لیکچر کے ساتھ کوریلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سب کا کنکلوژن یہ ہے کہ کہانی کے جو سارے عناصر ہیں، اگر ان کے درمیان ایک تال میل یا کنیکٹیوٹی اچھی نہیں ہو تو کہانی اپنے اچھے سے انجام کو نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ان میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ بھی مسنگ ہو اور اگر ان کی کنیکٹیوٹی اچھی نہیں ہو تو کہانی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ کی اسائنمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایسا ہے کہ پیاسے کوے کی جو کہانی ہے وہ اپنے بچپن میں سب نے ہی سنی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو پیاسے کوے کی کہانی کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیاسے کوے کی کہانی کا اچھے سے انالیسس کر کے، یہ آپ کی اسائنمنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے گروپ میں سبمٹ کروانا ہے، اور ایک چیز اور جو ہے آپ کا اسائنمنٹ، آپ کا ہوم ورک وہ ہے کہ کہانی کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں، عناصر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے لسٹ بنا کے اپنے پاس نوٹس کی فارم میں بھی رکھنا ہے اور اس کو اسائنمنٹ کی فارم میں گروپ میں سبمٹ کروا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، آ گیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے، اور اگر کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو ہیلپ ڈیسک آپ کے لیے کھلا ہے اور ہم وہاں پہ آپ کی مکمل طور پہ رہنمائی کرنے کے لیے، آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔